اسلام آباد میں یہ ہے ایوان صدر، اور ایوان صدر کے سامنے ہے جناح ایونیو۔ قائد اعظم محمد علی جناح کے پاکستان میں جناح ایونیو کے ساتھ ہی یہ ہیں جناح کے پاکستان کے شہری جو سراپا احتجاج ہیں اپنے ان پیاروں کے لیے جن کو مبینہ طور پہ ریاست کے خفیہ اداروں نے اغوا کیا ہے۔ یہ ہیں لاپتہ افراد کے لواحقین اور ان کی بڑی تعداد کہ جو کئی سال سے اپنے پیاروں کی بازیابی کے لیے سراپا احتجاج ہیں۔ آج اسلام آباد میں قائد اعظم محمد علی جناح ایونیو کے اوپر یہ قائد اعظم محمد علی جناح کے پاکستان کی ریاست سے دست بدستہ التجا کر رہے ہیں کہ ان کے پیاروں کو چھوڑ دیا جائے یا پھر انہیں کسی عدالت میں پیش کیا جائے۔ متی اللہ جان MJTV آج یہاں احتجاج کرنے والے لواحقین سے ان کی کہانیاں، ان کی زندگی کی کہانیاں پوچھے گا۔ جی ہاں، متی اللہ جان MJTV یہاں میرے پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں ایک خیمہ لگا ہے جناح ایونیو کے اوپر، اور یہاں پہ سینکڑوں کی تعداد میں پورے پاکستان سے، بلوچستان، خیبر پختونخوا، سندھ سے اور پنجاب سے اور راولپنڈی اسلام آباد سے بڑی تعداد میں لواحقین آئے ہیں جن کے پیارے جو ہیں کئی سال سے لاپتہ ہیں، اور الزام یہ ہے کہ پاکستان کے خفیہ اداروں نے ان کو اغوا کر رکھا ہے۔ یہ عجیب معاملہ ہے کہ جس میں 2011 میں حکومت پاکستان نے، اس وقت کی پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت نے قانون سازی کر کے لاپتہ افراد کی بازیابی کے لیے ایک باقاعدہ عدالتی کمیشن بنایا تھا، اور اس عدالتی کمیشن نے اپنی کارروائی پچھلے 10 سال سے جاری کر رکھی ہے، مگر اس کارروائی کا نتیجہ یہ ہے کہ کچھ لوگ تو بازیاب ہو جاتے ہیں، زندہ مل جاتے ہیں، کچھ لوگوں کی لاشیں ملتی ہیں، کچھ لوگ جو ہیں وہ عدالتوں میں پیش کر دیے جاتے ہیں، مگر آج تک عدالتوں نے یا حکومت نے بازیاب ہونے والوں سے یا عدالتوں میں پیش کیے جانے والے لوگوں سے عدالتوں نے یہ نہیں پوچھا کہ آخر وہ اتنا عرصہ کہاں تھے جب تک وہ ایک لاپتہ افراد کی فہرست میں شامل تھے۔ اور آج پھر سینکڑوں کی تعداد میں پاکستانی لاپتہ ہیں، اور جو لاپتہ افراد کا کمیشن آج سے تقریباً 10 سال پہلے بنا تھا وہ اپنی پریس ریلیزوں کے ذریعے اپنی کارکردگی تو بتاتا رہتا ہے، مگر ساتھ میں اس بات کا بھی اعتراف کرتا ہے کہ اس کمیشن کی اس 10 سالہ کارروائی اور نام نہاد کارکردگی کے باوجود آج بھی شہریوں کو اٹھایا جاتا ہے، اور اس کے اٹھانے والوں میں سے آج تک کسی ایک کا بھی احتساب نہیں ہو سکا۔ یہ میرے ہاتھ میں یہ پریس ریلیز ہے جو ڈیفینس آف ہیومن رائٹس اینڈ پبلک سروس ٹرسٹ کی طرف سے جاری کی گئی ہے۔ اس کی سربراہ ہیں آمنہ مسعود جنجوعہ، جن کے شوہر کو بھی لاپتہ ہوئے تقریباً 16 سال گزر چکے ہیں۔ جی ہاں، مسعود جنجوعہ جن کو 2005-06 میں لاپتہ کیا گیا، اغوا کیا گیا، الزام خفیہ اداروں پہ ہے، مگر حکومت کا یہ موقف ہے کہ بڑی تعداد میں یہ لاپتہ افراد افغانستان کا بارڈر کراس کر کے امریکہ کے خلاف جاری جنگ میں بطور مجاہد انہوں نے شرکت کی اور وہ مارے گئے۔ مگر لواحقین کا یہ کہنا ہے کہ اسلام آباد شہر جیسے بڑے شہروں سے ان کی آنکھوں کے سامنے بھی ان کے پیاروں کو اٹھایا گیا، سرکاری گاڑیوں میں سرکاری وردیوں والے تھے، اور پھر ان کا آج تک کچھ پتہ نہیں چلا۔ اس فیصلے کے مطابق ڈیفینس آف ہیومن رائٹس اور پبلک سروس ٹرسٹ نے یہ مطالبہ کیا ہے کہ تمام جبری لاپتہ افراد کو رہا کیا جائے تاکہ یہ لوگ آزادی کی نعمت سے فیضیاب ہو سکیں۔ اگر کسی کا کوئی قصور ہے تو عدالت کے روبرو پیش کیا جائے۔ ماورا آئین و قانون پاکستانی شہریوں کو بنیادی حقوق سے محروم کر دینا اور ورثہ کو مہینوں سالوں تک آزار میں مبتلا کر دینا کسی طور بھی روا نہیں۔ لاپتہ افراد کی بازیابی کے لیے قائم کردہ انکوائری کمیشن کی ناقص کارکردگی کی بنا پر اسے فوری طور پہ ختم کیا جائے۔ یہ وہ کمیشن ہے جس کی سربراہی سپریم کورٹ کے ایک سابق جج
المعروف جاوید اقبال صاحب، جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال بڑے معروف ہیں، وہ کرتے ہیں۔ اور اس پریس ریلیز میں مطالبہ کیا ہے کہ اس کمیشن کے سامنے زیر سماعت مقدمات ہائی کورٹس اور سپریم کورٹ میں چلائے جائیں، کمیشن کو ختم کیا جائے۔ ڈیفنس آف ہیومن رائٹس نے کہا ہے کہ اس نے جبری گمشدگیوں کے متاثرہ خاندانوں، معاون، وکلاء اور سول سوسائٹی کے ارکان کے ہمراہ آج ایک روزہ احتجاج کا اہتمام کیا ہے۔ احتجاج کا مقصد جبری گمشدگیوں کے مسئلے کو اجاگر کرنا ہے، جیسا کمیشن آف انکوائری نے 2021 میں جبری گمشدگیوں کی 1400 کیسز کی نشاندہی کی ہے۔ یعنی جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال کا جو عدالتی کمیشن ہے، اس نے خود اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ 2021 میں پورے سال میں 1400 افراد جو ہیں وہ لاپتہ کیے گئے، باوجود اس کمیشن کے 10 سالہ نام نہاد کارکردگی کے۔ سال ہر سال سے انصاف کے متلاشی لاپتہ افراد کے لواحقین اب جھوٹے وعدوں سے تنگ آ چکے ہیں۔ حکومت جبری گمشدگی کے مسئلے کو حل کرنے کے وعدے اور دعوے تو کرتی ہے، مگر متاثرین کو کوئی ریلیف نہیں ملتا۔ اہل خانہ اب ہائی کورٹس اور انکوائری کمیشن میں نہ ختم ہونے والے مقدمات سے مایوس ہو چکے ہیں۔ حکومت نے گزشتہ سال جبری گمشدگیوں کو جرم قرار دینے کے لیے ایک قانون پیش کیا تھا، جس میں ایک ظالمانہ شک بھی شامل تھی۔ وہ شک یہ تھی کہ ورثہ جابرانہ شک کے خلاف سراپا احتجاج تھے، تو ان ورثہ پر بھی جھوٹا الزام، ایجنسیوں پہ جھوٹا الزام لگانے پر ان کو جیل کی سزا دی جا سکتی تھی۔ مگر اب وہ مذکورہ قانون خود بھی لاپتہ ہو چکا ہے اور مجوزہ قانون اور ابھی تک اس کی حتمی شکل میں سامنے نہیں آیا۔ ملک کی 5 ہائی کورٹس میں جبری گمشدگی کے متعدد مقدمات زیر التوا ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جبری گمشدگیوں کے زیر التوا مقدمات میں عدلیہ کی بے بسی دیکھنے کو ملتی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں اس وقت جبری گمشدگیوں کے 53 مقدمات چل رہے ہیں۔ ان میں سے زیادہ تر مقدمات میں عدالت نے لاپتہ شخص کے پروڈکشن آرڈر جاری کیے ہیں، لیکن حکومت کی طرف سے ان احکامات کی تعمیل نہیں کی گئی۔ عدالت ذمہ داروں کو موقع دے رہی ہے کہ وہ خود ہی زیر حراست افراد کو رہا کر دیں، لیکن عدالتی احکامات کو پس پش ڈالا جا رہا ہے۔ دوسری طرف سپریم کورٹ، جو جبری گمشدگیوں کے مقدمات کے حل میں بہت متحرک تھی، انسانی حقوق کی پامالی کے ان سنگین خلاف ورزیوں کو یکسر نظر انداز کرتے ہوئے پیچھے ہٹ گئی ہے۔ یہ پاکستان کے سپریم کورٹ کے بارے میں لاپتہ افراد کے لواحقین کا تاثر ہے۔ پریس ریلیز میں کہا گیا ہے اور مثال دی گئی ہے کہ 2018 میں سپریم کورٹ نے 90 مقدمات خارج کیے لاپتہ افراد اور انہیں کمیشن آف انکوائری کو منتقل کر دیا ہے، وہی عدالتی کمیشن جو ابھی تک حل طلب ہے۔ 2018 کے سپریم کورٹ سے خارج کیے گئے 90 مقدمات جو عدالتی کمیشن نے بھیجے تھے، ان پہ ابھی تک کوئی پیش رفت عدالتی کمیشن نے نہیں کی۔ جبری گمشدگیوں سے متعلق کمیشن آف انکوائری متاثرین کو ریلیف دینے اور لاپتہ افراد کو تلاش کرنے میں مکمل طور پہ ناکام اور نااہل رہا۔ پاکستان میں گمشدگیوں کے کیسز کے حوالے سے ڈیفنس آف ہیومن رائٹس نے 2021 میں پاکستان بھر سے جبری گمشدگی کے 28 نئے کیسز درج کیے۔ 2021 میں 28 نئے کیسز درج کیے گئے۔ ڈیفنس آف ہیومن رائٹس کے کل کیسز کی تعداد 2835 ہو گئی ہے، جس میں سے 1425 افراد تاحال لاپتہ ہیں، جبکہ 520 رہا ہوئے ہیں، 78 وفات پا گئے ہیں اور 209 جیلوں اور حراستی مراکز میں پائے گئے ہیں۔ 209 افراد جیلوں اور حراستی مراکز میں پائے گئے ہیں، جن کے بارے میں ریاست پہلے کچھ نہیں بتا رہی تھی۔ ڈیفنس آف ہیومن رائٹس جبری گمشدگیوں کے تمام متاثرین اور ان کے لواحقین کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتی ہے۔ DHR جبری گمشدگی جیسے انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں کے خاتمے اور اس دن تک اپنی جدوجہد جاری رکھے گا جب تک تمام لاپتہ افراد اپنے پیاروں سے دوبارہ نہیں مل جاتے۔ اب جو ان کے مطالبات ہیں وہ یہ ہیں کہ تمام جبری گمشدہ افراد کو رہا کیا جائے، ان تمام جبری گمشدہ افراد کے مقدمات کو حل کیا جائے جو لاپتہ افراد کے کمیشن اور ہائی کورٹوں میں چل رہے ہیں۔ جب جبری گمشدگی کو جرم قرار دینے کے لیے ایک ایسا قانون لایا جائے جس میں متاثرہ خاندانوں کی بھی رائے شامل ہو۔ یہ جبری گمشدگی سے مراد پاکستان میں یہ ہے کہ الزام ریاستی اداروں اور خفیہ اداروں پہ ہو، تو اس کے لیے ایک لفظ نکال لیا گیا ہے جبری گمشدگی، مطلب کوئی سمجھنے والا یہ نہ سمجھ سکے کہ الزام کس پہ۔
بین الاقوامی معیار کے مطابق متاثرین اور ان کے اہل خانہ کو معاوضہ دیا جائے، کمیشن برائے جبری گمشدگی کو ختم کیا جائے اور جبری گمشدگیوں کے تمام مقدمات ہائی کورٹوں اور سپریم کورٹ آف پاکستان میں چلائے جائیں۔ ایک اور سچائی اور مصالحتی کمیشن کا قیام بھی عمل میں لایا جائے۔ یہ سچائی اور مصالحتی کمیشن مراد کے لوگ اعتراف کریں کہ زیادہ تر اگر کوئی ریاست کا سابق اہلکار ہے تو وہ سچ بولے، اعتراف کرے کہ مجھ سے جرم سرزد ہوا اور پھر اس کو معاف کر دیا جائے۔ کون سچ بولے گا؟ ایک اور مطالبہ، ہم حکومت پاکستان سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ جبری گمشدگیوں کے خلاف تمام افراد کے تحفظ کے بین الاقوامی کنونشن ICCPED کے توثیق اور دستخط کریں۔ شرکا نے اس عزم کا اظہار کیا کہ آخری گمشدہ فرد کی بازیابی تک اپنی جدوجہد جاری رکھیں گے۔ ڈیفنس آف ہیومن رائٹس آف پاکستان۔ تو یہ وہ سرکاری بیان ہے جو آج کے اس احتجاج کے حوالے سے جو ہے آج جاری کیا گیا ہے۔ انتہائی افسوس کا مقام ہے، آج کچھ سیاستدان ضرور اظہار یکجہتی کے لیے یہاں تشریف لائے اور یہ جدوجہد پچھلے 10-11 سال سے چل رہی ہے۔ نواز شریف بھی جب اپوزیشن میں ہوتے تھے تو ان افراد کے لواحقین کے ساتھ اظہار یکجہتی اور ہمدردی کے لیے آتے تھے۔ اسی طرح پیپلز پارٹی کی قیادت بھی ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتی رہی۔ تحریک انصاف کے عمران خان بھی وزیر اعظم بننے سے پہلے ان کے ساتھ اظہار یکجہتی، اظہار ہمدردی کرتے رہے، مگر یہ تمام کے تمام بڑی بڑی لیڈران ناکام ہوئے۔ جب بھی ان کو حکومت کرنے کا موقع ملا تو انہوں نے ان سے نظریں پھیر لی اور شاید ان کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا وہ ان لواحقین کے اور لاپتہ افراد کی بد دعاؤں کا بھی نتیجہ تھا۔ آئیے ہم ان سے بات کرتے ہیں اور ان افراد کی کہانیاں سنتے ہیں۔ آپ کو ہم یہ دکھاتے چلیں کہ کون کون سے وہ لوگ ہیں جو تمام کیسز ہیں وہ پاکستان کا حصہ بن گئے ہیں، وہ لاپتہ ہیں۔ لاپتہ افراد کی تصویریں آپ ان بینرز پر دیکھ سکتے ہیں اور ان کی مختصر کہانیاں بھی ان بینرز پر پاکستان کی ریاست سے انصاف طلب کریں اور ان کے انصاف کے لیے ہم انشاءاللہ ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ پوری دنیا میں اسی طرح ہی ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی شخص، کوئی کمانے والا، کوئی گھر کا سربراہ جبری لاپتہ ہوتا ہے تو سب سے پہلے اس کی بیوی، اس کے بچے، اس کی بہنیں، اس کی مائیں کھڑی ہوتی ہیں۔ ارجنٹینا ایک بہت بڑا ملک ہے ساؤتھ امریکہ میں، اور یہاں سے تقریباً 30-40 سال پہلے وہاں کے جو آرمی ڈکٹیٹر تھے، فوجی حکمران تھے، انہوں نے ارجنٹینا کے لوگوں کو لاپتہ کرنا شروع کیا اور انہوں نے نہ صرف مردوں کو بلکہ عورتوں کو اور بچوں کو بھی جبری گمشدہ کیا۔ وہاں سے ایک تحریک شروع ہوئی جس کا نام ہے مدرز آف پلازا ڈی میو۔ یہ اس کا مطلب ہے پلازا ڈی ماؤ کی مائیں، یعنی اس شہر کی مائیں کھڑی ہوئی سب سے پہلے۔ کوئی بہادر نوجوان، کوئی وہ کھڑا نہیں ہوا، کوئی مرد کھڑا نہیں ہوا، بلکہ وہاں کی مائیں کھڑی ہوئی اور انہوں نے اپنے بچوں کی تصویریں لے کر وہ ہر ہفتے کے دن اپنے ایک مشہور چوک میں لے کر خاموش احتجاج کرتی تھی، کچھ نہیں بولتی تھی، کسی کو برا بھلا نہیں کہتی تھی، کوئی گالیاں نہیں دیتی تھی، صرف اپنے بچوں کی تصویریں لے کے چوک کے چاروں طرف گھومتی تھی۔ اسی طرح سے ہمارا جو کشمیر جس کو ہم کہتے ہیں ہماری شاہراگ ہے، وہاں سے لوگ جبری گمشدہ ہیں۔ انڈین کشمیر میں لوگ لاپتہ ہے۔ اس کے علاوہ ہمارا ایک بہت بڑا اور بہت پیارا صوبہ ہے بلوچستان، اس میں بے شمار لوگ جبری لاپتہ ہیں۔ تو ان پلازا ڈی میو کی طرف سے جب تحریک شروع ہوئی تو وہ تحریک یونائٹڈ نیشنز یعنی اقوام متحدہ نے اس کو بہت زیادہ اہمیت دی اور انہوں نے کہا کہ یہ عورتیں ہیں اور مائیں ہیں اور بہنیں ہیں جو کہ یہ تحریکیں چلا رہی ہیں، اور نہ صرف ارجنٹینا میں بلکہ بہت سے اور بھی لیٹن امریکن جو ملک تھے ان میں بھی خواتین ہی تحریکیں چلا رہی تھیں۔ تو اس وقت اقوام متحدہ نے تمام سول سوسائٹی کی مدد سے پوری دنیا میں جہاں جہاں بھی یہ عمل ہوتا تھا، فلپینز میں ہوتا تھا، ملیشیا میں ہوتا تھا، انڈونیشیا میں، تھائی لینڈ، انڈیا، پاکستان، سب کی سول سوسائٹی اور ان کے چیدہ انسانی حقوق کے کارکنوں کو جمع کر کے
اور ان کے ایکسپیرینس کو لینے کے بعد انہوں نے ایک کنونشن بنایا, ایک قانون بنایا جو کہ پوری دنیا کے لیے تھا. وہ کنونشن فار دا ڈسپیئرنس آف پرسن, فار پروٹیکشن آف پرسن فرام انفورس ڈسپیئرنس تھا, اور وہ پوری دنیا کے لیے تھا. ہم اپنی تحریک میں پاکستان کی تمام حکومتیں جو سابقہ تھیں یا جو موجودہ تھیں, ان سب سے ہم یہ کہتے رہے کہ یہ کنونشن نافذ کیا جائے, اس کی توثیق کی جائے, اس کو دستخط کیا جائے, مگر ایسا نہیں ہو سکا. مجبور ہو کے ہم نے کہا, اور انسانی حقوق کی وزیر شیریں مزاری سے رابطہ کیا اور ان سے کہا کہ ایک قانون بنایا جائے. اگر آپ اقوام متحدہ کا کنونشن پاس نہیں کرتے تو کم از کم کوئی ایسا قانون پاکستان میں بنایا جائے جس سے جبری گمشدگی کو ختم کیا جا سکے اور جبری گمشدگی کے وکٹمز کو انصاف مل سکے. مگر بدقسمتی سے وہ قانون جو کہ 3 سالوں سے بن رہا تھا اور وہ 4تھے سال میں جا کر وہ تھوڑی سی اس کی شکل سامنے آئی, تو اس میں ایک ایسی خوفناک شک شامل کر لی گئی تھی جس میں یہ کہا جا رہا تھا کہ پاکستان کے اگر پورے پاکستان سے کوئی بھی شخص سامنے آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میرا پیارا, میرا بھائی, میرا بیٹا, میرا, اگر کوئی بیوی یہ کہتی ہے کہ میرا شوہر ایجنسیوں نے اغوا کیا ہے اور وہ یہ ثابت نہیں کر سکتی, تو اس کو 5 سال سزا اور 1 لاکھ روپے جرمانہ ہوگا. تو آپ لوگ سوچیں کہ یہ کتنا خوفناک قانون ہے جو پاکستان کے ہر وکٹم کے خاندان کے اوپر لاگو ہوگا. وکٹم تو بیچارے, ان کا تو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کہاں ہے, مگر جو خاندان پیچھے جدوجہد کر رہے ہیں ان کے لیے یہ کہا گیا کہ خاندان والے اگر الزام لگائیں گے اور وہ ثابت نہیں کر سکتے, ظاہر ہے کہ ہم ثابت نہیں کر سکتے. میں اسد اللہ کی والدہ ہوں اور میرا بیٹا 7 سال سے لاپتہ ہے. میرا نام زیادہ شہین ہے. وہ لاہور سے ہوا ہے لاپتہ ہوا. پولیس ادھر اس کو لے کے گئی ہے. وہ جدھر رہتا تھا نا, پڑھاتا تھا ٹیوشن, فلیٹ انہوں نے لیا ہوا تھا, تو ادھر سے لے گئی. اور بھی 1-2 اسٹوڈنٹ تھے, ان کو بھی ساتھ لے گئے, میرے بیٹے کو بھی لے گئے ہیں. تو میں نے سارے ثبوت بھی دیے ہیں, کمیشن میں کیس بھی چلتا رہا ہے. تو اس نے جاوید اقبال نے پروڈکشن آرڈر بھی کیے. تو اب وہ کہتے ہیں کمیشن والے کہ جن کے ہم نے پروڈکشن آرڈر کیے ہیں وہ ہم نے گورنمنٹ کو کیس دے دیے ہیں. تو اب کچھ بھی نہیں بتا رہے. آپ جہاں بھی مظاہرہ فیملی کے بارے میں بتائیں. اپنے پاکستان کے کسی فیملی میں کسی بھی شہر میں نہیں, غیر شادی شدہ. جو اس کا جرم ہے تو ہمیں بتائیں نا کہ اس کا کیا جرم ہے, اس کو سامنے لائیں, ہمیں بتایا جائے کہ اس کا جرم کیا ہے. ہمیں پتہ ہی نہیں. جو ان کے ساتھ اٹھا کے لے گئے تھے وہ لوگ واپس آئے نہیں, ان میں سے بھی کوئی نہیں واپس آیا. ان کا کیا نام ہے, کون کون؟ ان کے نام کا نہیں پتا. وہ اس کے ساتھ ہی رہتے تھے, پڑھتے تھے نا, پڑھاتے بھی تھے. ادھر اسٹوڈنٹ 3-4 اسٹوڈنٹ رہتے تھے, اکٹھے رہتے تھے. سچے دل سے یہ لوگ جبری گمشدگی ختم کرنا چاہتے ہیں تو ان کو متاثرین کو شامل کرنا پڑے گا اور ایک مشاورت کا پروگرام کرنا پڑے گا جس میں انسانی حقوق کے کارکن. یہ میرا بھائی ہے. 2 جون 2011 کو آرمی والوں نے اڑایا ہے. 3 جون کو ہمارے گھر پہ چھاپا لگا ہے. اس کی چھوٹی بیٹی ہے جس نے اپنے باپ کو ابھی تک نہیں دیکھا ہے. ہم حکومت سے مطالبہ کرتا ہے کہ ایک بچی سے یہ حق کم از کم نہ چھینے کہ وہ اپنے والد کو کم از کم ایک دفعہ تو دیکھے. ہمیں اتنا بتایا جائے کہ اس کو مار دیے تبھی بتا دیا جائے تاکہ ماں باپ کو صبر تو آ جائے, بچی کو صبر تو آ جائے. اس کی چھوٹی بیٹی جس نے اپنی باپ کو دیکھا تک نہیں ہے. قیمتی رائے سے ہمیں سر نہیں ہے یہ بہت شکریہ. اسکول میں. تھینک یو سر. اچھا سر جی, یہ ہمارا بھائی ہے, اس کا نام عبدالرزاق ہے. میرا نام سعید عالم ہے. میں باجوڑی ایجنسی سے تعلق رکھتا ہوں. 2022 میں ہم پنڈی میں آیا تھا, چول چوک مسرال روڈ میں کاروبار کر رہا تھا. یہ بھائی جو ہمارا ہے نا, اس کا نام عبدالرزاق ہے. یہ دکان میں بیٹھ کے اپنا کاروبار کر رہا تھا. شام کو 16 مارچ 2017 شام کو 6 بجے کچھ بندے آیا تھا, وہ وردی میں تھا, کچھ بندے سول کپڑے میں آیا تھا. آ کر اس کا نام پوچھا تھا, انہوں نے اپنا نام بتایا. انہوں نے گاڑی میں بیٹھ کر لے گیا.
ابھی تک 5 سال ہو گیا ان کا ہمیں کوئی معلومات نہیں ہے, کیونکہ میں نے سپریم کورٹ میں 3 سال جو ہے نا کیسز چلایا, سپریم کورٹ نے جو ہے نا وہ کیس بھی ختم کیا تھا. تو میرا چیف آرمی اسٹاف سے اور عمران خان صاحب سے, پاکستان کا اداروں سے یہ اپیل اور یہ درخواست کر رہا ہوں کہ اگر ہمارا بھائی میں کچھ غلطی ہے تو آپ لوگ عدالت الحمدللہ کل وہ پڑے ہوئے عدالت میں پیش کرو, اس میں جو کچھ نقصان ہے تو اس کو سزا دو. اگر اس میں کوئی نقصان نہیں ہے تو آپ اللہ کے لیے اور اس دن کے لیے انشاءاللہ قیامت آنے والا ہے, اس دن میں آپ اللہ کے سامنے پیش ہوں گے. آپ اس بچے کو, آپ اس معصوم بندے کو سب کو چھوڑو, تاکہ اس کا 5 بچی ہے, ہمارا والدین اس کا غم کی وجہ سے اندھا ہو چکا ہے, ہمارے دماغوں میں جو ہے نا ابھی فرق آ گیا. آپ اللہ سے ڈرو اور اللہ ہمارا حال پہ رحم کرو. ہم نے امریکہ کے خلاف کیس بھی کیا اور انشاءاللہ کیسا ہم جیتیں گے. ابھی ہم اپنے حکومت کے یہ آپ کس کے لیے بیٹھے ہیں والوں کو, عمران خان صاحب کو, سب کو یہی کہنا چاہتے ہیں کہ خدا را یہ جو مائیں بہنیں ہیں اس کو بہت زیادہ تکلیف ہے. ہر وقت اپنے دروازے دیکھتے ہیں کہ ہمارا بیٹا کیا ہے, ہمارا بیٹا آئے گا, ہمارا شوہر آئے گا, یہ سب کو بہت بہت تکلیف میں ہے. عمران صاحب نے تو ہمارے ساتھ وعدہ کیا تھا, لیکن میں ایک خوشخبری آپ کو سناؤں گا کہ چند مہینوں سے ہم نے یہ جو کام اب شروع کیا ہے تو خصوصاً اسپیشل 4-5 بندوں کے ساتھ ہم تو ملے ہیں اور اس کو سارے کا آزاد بھی دیے ہیں, لیکن ان لوگوں نے جو پاور بھی رکھتے ہیں اور اس میں میرے ساتھ کیا کہ انشاءاللہ ہم یہ سلسلہ اب ختم ہونے والا ہے اور یہ لوگ بہت جلد رہا ہو جائیں گے. تو ہم نے کل بھی ایک بندہ دیکھا جو 5 سال بلوچستان سے لاپتہ ہوا تھا, اپنے گھر پہنچ گیا, اور ہمارے وزیرستان کے لوگ تقریباً 10-15 بندے رہا ہو گئے, بہت ساروں سے وہ بھی گئے لاپتہ تھے. اب انشاءاللہ ہمارا کام یہی ہوگا, ہمارے خیبر پختونخوا کو جو کور کمانڈر آیا ہے ہم ان سے ملاقات کی درخواست دی ہے, اور وہاں پر جو خیبر پختونخوا کا جو ترجمان آیا ہے وزیر اسلام آباد سے, بیرسٹر محمد علی سیف صاحب, اس نے بھی میرے ساتھ وعدہ کیا ہے کہ ہم اب کام شروع کریں گے, انشاءاللہ جو زندہ ہو ان سب کو رہا کریں گے. تو اب آپ کیا بولتے ہیں ہمارے بات کے ساتھ مدورزہ مندی دفعہ ورن در تخلص کو جو لاپتہ ہوئے تھے یہ سب کے سب اگر زندہ ہے جنہوں میں, تو یہ انشاءاللہ آپ کے گھروں میں پہنچ جائیں گے, کیونکہ یہ تو جو ہوا ہے یہ جو لاپتہ ہوئے ہیں یہ نا موزیائی دا چی ماند داوی دا دی موزیائی دا پوتر دا ہے, موزیائی دا بگو نا کور یہ کورنا نا میں غیش نا بڑی دی. کوئی بھی نواز شریف اور زرداری نہیں کیا ہے. زرداری نواز شریف کو 30-50 لاکھ ڈالر مل گئے امریکوں کے طرف سے, تو اس نے کہہ دیا آپ بتائیے کون ہے. یہ ہماری والدہ ہیں اور 2 بھائی ہیں ہمارے, زاہد امین اور صادق امین. جی ہاں, ایک یہ بھائی زاہد امین اور یہ ہماری پوری فیملی ہے, اور وہ صادق امین 2 بھائی ہیں. زاہد امین کو آج سے 8 سال پہلے 2014 کو آئے تھے رات کو بندے اور اٹھا کر لے گئے گھر سے, اور اس کے بعد صادق امین کو 10 مارچ کو 2021 کو پولیس کی گاڑی آئی ہیں اور ان کو بھی گھر سے 12-12:30 بجے ہم سب جاگ رہے تھے, وہاں سے اٹھا کے یہ لے گئے. آپ کی آنکھوں کے سامنے؟ بالکل میری آنکھوں کے سامنے, جی ہاں بالکل اس طرح ہے. ہم پوری فیملی جاگ رہے تھے, بلکہ پورا محلہ جاگ رہا تھا جب یہ لوگ آئے اور ہمیں گن پوائنٹ پہ پوری فیملی کو رکھا ہے, اور یہ ہمارے سامنے اٹھا کے لے گئے ہیں صادق امین کو. سر اس کو زاہد کو 8 سال ہو گئے ہیں اور صادق کو 1 سال ہو گیا ہے. ابھی تک کوئی معلومات نہیں, نہ ہماری کوئی
इनसे मुलाकात हुई है ना कोई हमें मालूमात हुई हैं, और अदालतों में हमारे केस चल रहे हैं, लेकिन उसका कोई अभी तक रिजल्ट नहीं आया कोई नतीजा नहीं आया। आमना मसूद जंजुआ जो डिफेंस ऑफ ह्यूमन राइट्स की सरबराह हैं, पानी सरबराह भी हैं, उनसे भी बात करते हैं। जी आमना, आज के एहतजाज में कौन कौन लोग शरीक हुए और अभी तक क्या प्रोग्रेस है लापता अफराद के हवाले से? आज बहुत दूर दराज से लोग आए हैं, वजीरिस्तान से आए हैं लोग, खैबर से, मोहम्मद एजेंसी, बाजोड़ एजेंसी, और इसके अलावा पेशावर, मर्दान, सखाकोट, कोहाट, फिर पंजाब के भी तमाम शहरों से हैं लोग, ओकाड़ा से हैं, बहावलपुर से आए हुए हैं लोग, रावलपिंडी, इस्लामाबाद और लाहौर से, मरी से, बल्कि मरी तक से लोग आए हुए हैं। इसके अलावा जो बलूचिस्तान में जो लोग लापता हुए हैं उनकी नुमाइंदगी के लिए यहाँ के स्टूडेंट्स आए थे। जो कायदे आज़म से एक बच्चा हफीज़ुल्लाह लापता किया गया है, तो प्रोग्रेस तो इसमें कुछ भी नहीं है। बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि वो वज़ीर आज़म जो कहता था कि मेरे दौर में या मैं नहीं रहूँगा या एजेंसियाँ नहीं रहेंगी, और वो वज़ीर आज़म जो कहता था कि मेरे दौर में एक शख्स भी जबरी गुमशुदा नहीं होगा, उनके दौर में ये सब जो बैठे हुए सब मुतासरीन हैं, किसी को कोई प्रोग्रेस नहीं मिली है। हमारे पास जो लिस्ट है उसमें 2800 केसेस हैं जो कि सिर्फ मेरे पास है। इसके अलावा भी बेशुमार केसेस हैं। इंटरमेंट सेंटर्स में लोग सड़ रहे, मर रहे, गल रहे हैं। और जब हमने सुप्रीम कोर्ट को दरख्वास्त दी कि इंटरमेंट सेंटर से लोग रिहा किए जाएं, तो वो दरख्वास्त ही नहीं लगाई गई। फिर हमने सुप्रीम कोर्ट को दरख्वास्त दी कि कमीशन को बंद किया जाए, कमीशन के खिलाफ हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं, तो कमीशन वाली पिटीशन भी आज तक नहीं लगाई गई। अब कल ही मैंने दरख्वास्त दी है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को, और जो उमर अता बंदियाल साहब जो नए चीफ जस्टिस बने हैं, तो उनसे मैंने कहा है कि ये सबसे पहले आप सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस लिया था और उन्होंने इसको इंजाम तक नहीं पहुंचाया, इस मसले को हल नहीं करवाया, इस पे आखिरी ऑर्डर नहीं लेकर आए। वो इस मुल्क की सबसे बड़ी अदालत है, तो उनका ये फ़र्ज़ बनता है कि सबसे बड़ी अदालत जो है वो इस फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स के इशू पर, जिसमें कोई हुकूमत कामयाब नहीं हुई, कोई चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कामयाब नहीं हुआ, कोई पॉलिटिकल लीडर्स को हल करने में कामयाब नहीं हुआ, तो चीफ जस्टिस से हम उम्मीद करते हैं कि वो सो मोटो नोटिस लें, और वही सो मोटो नोटिस जो कि इफ्तिखार चौधरी साहब के ज़माने में लिया गया था, और हर बच्चे, हर बूढ़े, हर माँ, हर बाप, हर भाई को इंसाफ दिया जाए। उनके हम इस पे कभी भी राजी नहीं होंगे कि वो कहते हैं जी फलाने इंटरमेंट सेंटर में है या उसकी डेड बॉडी दे दी जाए। ये इंसाफ नहीं है। आप उनको जिंदा सलामत सही हालत में अपने फैमिलीज के हवाले करें। बूढ़े बूढ़े बाप हैं, अब आखिरी इनके ये क्या करें बेचारे, जिनके घरों को बुलडोज किया गया है, जिनके घरों में से 5-5 लोग जबरी गुमशुदा किए गए हैं, फिर भी वो पाकिस्तान की नाम लेते हैं, फिर भी वो पाकिस्तान करते हैं, और पाकिस्तान के मुहिब्बे वतन लोग हैं वो। तो क्या करें वो, आखिर क्या वो हथियार उठा लें? क्या हम उनको, वज़ीर आज़म साहब ये ऑप्शन दे रहे हैं उनको कि हाँ जी मैं कुछ नहीं कर सकता, आप जो मर्जी करो? क्या ये ऑप्शन दे रहे हैं कि वो पार्लियामेंट हाउस का घेराव कर लें, या जो होती है जो खुद उन्होंने किया था कि वो बिल फाड़ दिए थे और यहाँ पे ऐसी कोई मुहिम चला रहे हैं कि हम उस तरह से क्या करेंगे लोग, क्या करें आखिर बताएं? 15 साल से ये लोग तहरीकें चला रहे हैं, 15 साल, 19 साल, 18 साल, 20 साल। ये जो माएँ बैठी हुई हैं स्वाद की, किसी का भी बच्चा 14 साल से कम देर का लापता नहीं है। 14 से ज़्यादा साल से ये सब माओं के बच्चे लापता है। इस बूढ़ी माँ को आप देखें ना क्या इनकी हालत हो रही है, जिनके 2 जवान बच्चे लापता हैं। मेरे साथ एक और नौजवान मौजूद हैं जो उनकी अपनी एक कहानी है। अस्सलाम वालेकुम जी, हमारा मामू है, बाबू रहमान नाम है, उसके वालिद साहिब का नाम नूर रहमान है। 27/1/2016 से लापता है। मैं गुजारिश करता हूँ जनाब वज़ीर आज़म इमरान ख़ान से और जनाब आर्मी चीफ से और जनाब चीफ जस्टिस साहिब से कि हमारा मामू 27/1/2016 से लापता है और उसका कोई पता ही नहीं चलता है। वो लापता आपके सामने उठाया गया है या वैसे गायब हो गया? हमारे सामने ही उठाया गया है। उधर से हमारे गांव से बहुत सारे बंदे उठाए थे
تو ہمارا دوسرا چھوٹا ماموں بھی اس کے ساتھ تھا، اور ہمارا چھوٹا ماموں تقریباً شیربادر نام ہے 3.5 سال بعد اس کو رہا کیا، اور بڑا جو ہمارا ماموں ہے وہ ابھی تک لاپتہ ہے، اور اس کے ساتھ ہمارا نہ کوئی ملاقات نہ کوئی پتہ چل رہا ہے کہ زندہ ہے۔ ماموں آپ کا واپس آیا، اس نے بتایا اسے کون لے گئے تھے؟ وہی ہمارا چھوٹا ماموں جو تھا ادھر اسلام آباد سے اٹھایا تھا، اس کو رہا کیا 3.5 سال بعد، اور ہمارا جو بڑا ماموں ہے وہ گاؤں سے اٹھایا تھا۔ جو جس کو رہا کیا اس نے کیا بتایا کہ اسے کون لے گئے تھے؟ جس کو رہا کیا اس نے یہی بتایا کہ ہمارے آرمی والے نے گاؤں میں جو ہمارا جو گاؤں وہ یونٹ کا جو تھا نا، آرمی کا جو بڑا تھا اس کا نام تھا عبداللہ سین یونٹ، تو اسی نے اٹھایا ادھر گاؤں کا جو کیمپ تھا آرمی کیمپ ادھر لے گیا، 2-3 دن ادھر رہا، تو ادھر سے پھر پتہ نہیں کہاں لے گیا، تو 2-3 دن تو ہمارے گاؤں کے جو آرمی کیمپ تھے ادھر تھا، تو اس کے بعد پھر لاپتہ کیا، ابھی تک لاپتہ ہے، کوئی پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہ زندہ ہے یا نہیں۔ جو چھوٹے والا جو واپس آیا وہ کتنے سال بعد واپس آیا؟ 3.5 سال بعد اس کو جو ہے نا واپس آ گیا ہے۔ ہمارا ماموں جو بڑا، عدالتوں میں کیا ہوا؟ پولیس کو آپ نے بولا؟ پولیس کو ہم نے جو ہے نا وہ FIR کروایا ہے ادھر، اور اس کے بعد ہمارا جو ماموں بڑے ماموں کا کیس تھا وہ بند کیا تھا، تو ابھی پھر سے ہم نے ادھر وکیل کو بتایا ہے کہ ہمارا کیس پھر سے آن کرو، سٹارٹ کرو، کنٹینیو رکھو۔ ہمارا وکیل جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم کوشش کرتے ہیں انشاءاللہ ہو جائے گا، لیکن ادھر عدالت والے جو ہے ہمارا کیس کیوں بند کرتے ہیں، کیوں کہتے ہیں کہ ہمارا جو ہے نا یہ کیس بند کرو، تو ہم ریکویسٹ کرتے ہیں کہ اس کو رہا کیا جائے۔ چلیں جی، صرف لوائقین نہیں بلکہ ہر انسان جس کے سینے میں دل ہے وہ یہ ریکویسٹ کرتا ہے، یہ التجا کرتا ہے کہ ان کے پیاروں کو چھوڑ دیا جائے، اگر کوئی بڑا جرم سرزد ہوا ہے تو ان کو عدالت کے سامنے پیش کیا جائے، کیونکہ یہ جو معاملہ ہے اب بہت زیادہ طویل ہو گیا ہے۔ ہمارے ادارے، ہماری ایجنسیاں سیاسی طور پہ اگر نیوٹرل ہو ہی گئی ہیں تو صرف نیوٹرل ہونا سیاسی طور پہ کافی نہیں ہے، منصف بھی ہو جائیں، انصاف بھی کرنا شروع کریں، اور عدالتوں میں خود کو جواب دہی کے لیے بھی پیش کریں، اور ہماری عدالتوں کو بھی اب وقت آ گیا ہے کہ وہ نیوٹرل ہو جائیں اور انصاف کرنا شروع کر دیں۔ انتہائی افسوس کی بات ہے کہ جناح ایونیو، جس ایونیو کے اوپر ہمیں فخر سے سر بلند کر کے چلنا چاہیے تھا، آج ہمارے سر شرم سے جھک جاتے ہیں جب ہم جناح کے پاکستان کے جناح ایونیو پہ ان لوائقین کی فریاد سنتے ہیں، اور ان لوائقین کی فریاد کرنے والوں میں صرف مظلوم عوام ہی نہیں بلکہ عوام کو انصاف دلانے بھی موجود ہیں، جس کی ایک مثال ہمارے یہ وکیل ہیں۔ جی آپ بھی سر اپنا تعارف کرائیں گے؟ آپ تو وکیل ہیں، آپ لوگوں کو انصاف دلاتے ہیں، تو کیا آپ خود بھی انصاف کے متلاشی ہیں؟ آپ کی کیا کہانی ہے؟ جی میری کہانی یہ ہے کہ میں پاکستان آرمی کا ریٹائرڈ لیفٹیننٹ کرنل ہوں اور ہائی کورٹ کا وکیل بھی ہوں، اور میرے بیٹے کو 2015 میں 20 جون کو بیکن ہاؤس ایک شیڈ کے سامنے سے اٹھایا گیا تھا، اور آج 7واں سال جاری ہے، واپس نہیں آیا۔ کوئی 45 کے قریب پیشیاں جو ہے نا ہائی کورٹ میں بھی ہو چکی ہیں، سنگل بینچ نے ہمارے حق میں فیصلہ دیا اور اس کو کہا کہ جی اس کو فوری طور پر برآمد کیا جائے، اور پھر اس کے بعد انہوں نے اس کے اوپر جو جتنے بھی آفیشلز تھے ان کے اوپر انہوں نے پینلٹیز بھی ڈالی، لیکن کچھ بھی نہیں ہوا، انہوں نے پھر اپیل کر دیا۔ 20 پیشیاں ہو چکی ہیں انٹرا کورٹ اپیل میں، اور ابھی بھی میں سیدھا وہاں سے ہائی کورٹ سے آ رہا ہوں، اور ابھی تک وہ جو لیت و لال سے کام لے رہے ہیں۔ کبھی کہتے ہیں جی ہم کیبنٹ کے سامنے اپنا مسئلہ پیش کریں گے، ہمیں تھوڑا سا موقع دیں۔ آج پھر ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے 2 ہفتے کی ایڈجرنمنٹ لے لی اور کہا جی کہ ہم کیبنٹ کے سامنے جو ہے مسئلہ پیش کریں گے، تو کورٹ نے ان کو کہا کہ جی اگر کیبنٹ کے سامنے مسئلہ پیش کریں تو کیا جو ہے یہ مغوی برآمد ہو جائیں گے، بازیاب ہو جائیں گے؟ تو اس کے اوپر اس نے کوئی یقین دانی نہیں کرائی کورٹ نے، لیکن کورٹ نے بعد علی نخواستہ پھر 2 ہفتے کا ٹائم ان کو دے دیا ہے،
اب بار بار کورٹ ان کو جو ہے نا یہ ڈائریکشن دے رہی ہے کہ مغوی کو جو ہے نا برآمد کریں، اور کمپنسیشن کے حوالے سے جو ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا تھا اس کے حوالے سے بھی ان کو کہا، لیکن ابھی تک کچھ بھی نہیں ہوا۔ ایک طرف آپ کے پیٹی بھائی ہیں جن پہ آپ الزام لگا رہے ہیں، اور دوسری طرف آپ کے کوٹی بھائی ہیں جو یہی کالا کوٹ پہن کے انصاف دینا چاہتے ہیں اور وہ بے بس ہیں، تو آپ کھڑے کہاں ہیں؟ ہم ظلم کے خلاف آواز بلند کر رہے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ ایجنسیز جو ہے نا یہ ریاست سے زیادہ طاقتور ہیں، ریاستی ادارے جو ہیں وہ قانون کو کچھ نہیں سمجھتے، قانون کی درجیاں بکھیرنا ان کے لیے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے، لیکن اس کے باوجود ہم اس ظلم کے خلاف اور عدالتی نظام کی اس جبر کے خلاف ہم جو ہے نا کھڑے ہیں، اور ہم آخری حد تک جائیں گے۔ آپ ریٹائر کب ہوئے؟ میں 2005 میں ریٹائر کیا گیا تھا جی۔ تو 2005 سے پہلے سے افراد تو لاپتہ ہونا شروع ہو گئے تھے؟ یہ 2005 سے لاپتہ ہونا شروع ہو گئے تھے، اور یقیناً اس میں ہماری ریاستی جو ہے ایجنسیاں وہ اس میں شامل تھیں۔ وہ آپ بطور افسر اس وقت کہاں تھے؟ میں اس وقت GHQ میں تعینات تھا۔ کون سے جیک برانچ میں؟ نہیں، جیک برانچ میں میں نہیں تھا، میں سگنل ڈائریکٹریٹ میں تھا۔ تو اس وقت آپ اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اس وقت بھی یہ افراد کو اٹھایا جاتا تھا؟ یقیناً اس میں کوئی دوسری رائے ہے ہی نہیں کہ سوائے آج بھی ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے کہا کہ جی IG نے یہاں آ کے آن دا فلور آف دی کورٹ یہ کہا ہے جی کہ میرے پر جلتے ہیں۔ اب جن لوگوں نے ان کو اٹھایا ہے وہاں تک میں نہیں جا سکتا، میں اس کے حدود میں داخل نہیں ہو سکتا۔ IG پولیس اسلام آباد نے یہ کہا ہے کہ جی یہ ایجنسیز نے MI کو ہم نے لکھ دیا ہے، ISI کو لکھ دیا ہے کہ جی یہ بندوں کو برآمد کریں جن کو آپ نے اٹھایا۔ تو یہ تو اسٹیبلش ہے، اس میں دوسری رائے نہیں۔ یہ جو ججز آج آپ کا کیس سن رہے تھے وہ کون سے ججز ہیں؟ جسٹس عامر فاروق صاحب ہیں اور جسٹس میاں گل اورنگزیب صاحب ہیں۔ تو ان ججوں نے پھر کیا حکم دیا؟ جج مسلسل ان کو ٹائم دے رہے ہیں، مہلت دے رہے ہیں، بار بار کہہ رہے ہیں۔ پچھلا آرڈر انہوں نے دیا کہ جی فیڈرل کیبنٹ کے سامنے اس کیس کو رکھا جائے، تو فیڈرل کیبنٹ کے سامنے ابھی 2 مہینے گزر گئے ہیں، کہتے ہیں جی فیڈرل کیبنٹ کا کوئی میٹنگ ہی نہیں ہوئی اور ہم نہیں رکھ سکے، اور آج پھر انہوں نے 2 ہفتے کا ٹائم اور لے لیا ہے۔ تو کورٹ جو ہے نا وہ ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کر رہی ہے، بہت زیادہ جو ہے نا وہ پیشنس کا مظاہرہ کر رہی ہے۔ اگر آپ ہائی کورٹ کے جج ہوتے تو آپ کیا حکم کرتے؟ میں اگر میں ہائی کورٹ کا جج ہوتا تو میں اس وقت چیف ایگزیکٹو جو ہے پرائم منسٹر آف پاکستان اس کو عدالت کی کٹہری میں کھڑا کرتا اور اس کو بلاتا اور اس سے پوچھتا کہ جی تم اس کے ذمہ دار ہو، اور اگر وہ ہاتھ کھڑا کر دیتا اور کہتا کہ میں ذمہ دار نہیں ہوں بلکہ کوئی اور ذمہ دار ہے تو میں اس کو بلا لیتا۔ تو پھر یہ جج ایسا کیوں نہیں کر رہے؟ یہ جج پھر ان سے پوچھا جائے کہ یہ ایسا کیوں نہیں کر رہے، لیکن ہم بہرحال ہم اس ظلم کے خلاف آواز بلند کرتے رہیں گے اور ہم آخری حد تک جائیں گے انشاءاللہ۔ سپریم کورٹ میں بھی 60 مقدمات لاپتہ افراد کے 2018 میں انہوں نے بھی یہ 60 مقدمات کمیشن کو بھیج دیے، جاوید اقبال والے کمیشن کو۔ تو سپریم کورٹ میں ججوں کا کیا رویہ ہے؟ دیکھیں جی، سپریم کورٹ آف پاکستان میں جسٹس ثاقب نثار نے انتہائی ظلم و زیادتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے یہ تمام مسنگ پرسن کمیشن کا جو کی طرف یہ مسنگ پرسن کے جو کیسز بھیج دیے تھے، اور مسنگ پرسن کمیشن بالکل بے اختیار ہے، اس کا کوئی اختیار نہیں ہے، وہ پروڈکشن آرڈر جاری کرتا ہے، اس کو امپلیمنٹ نہیں کرا سکتا۔ پروڈکشن آرڈر ہمارے بیٹے کا بھی جاری ہوا ہے پچھلے 2 سال سے، لیکن آج تک وہ برآمد نہیں ہوا، اور کئی ہزاروں افراد ایسے ہیں جن کے پروڈکشن آرڈر جاری ہو چکے ہیں لیکن وہ برآمد نہیں ہوئے۔ تو یہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس یعنی پاکستان کے شہریوں کے ساتھ ایک کھلا ظلم اور زیادتی کی ہے۔ اور آپ کے جو کوٹی بھائی ہیں، کوٹ پہنتے ہیں کالا، تو یہ کوٹی بھائی آپ کے اٹارنی جنرل بھی ہیں، ایڈیشنل اٹارنی جنرل بھی ہیں، ڈپٹی اٹارنی جنرل بھی ہیں، سرکار کی طرف سے بھی پیش ہوتے ہیں، تو ان میں سے کسی کو آج تک شرم یا غیرت نہیں آئی کہ وہ اپنے عہدے سے دستبردار ہو جائے اگر عدالتی حکم پہ بھی عمل نہیں کروا سکتے؟ جیسا کہ آپ فرما رہے ہیں کہ انتہائی بے حیا اور بے غیرت قسم کے لوگ ہیں، ان کے ضمیر مردہ ہو چکے۔ میں بے غیرت کے لفظ پہ تو معذرت چاہتا ہوں ناظرین سے، یہ ذرا سخت لفظ تھا، مگر شرم کی بات کیا تھا۔ ایمانی اگر ہو، غیرت ایمانی ہو اور کوئی جرت ہو تو وہ اپنا استعفیٰ پیش کریں اور کہیں اور حق کی بات کریں کہ کن لوگوں نے اٹھایا ہے اور کون لوگ جو ہے نا اس کے ذمہ دار ہیں، اور ان کو پوائنٹ آؤٹ کریں، ان کو عدالت کے کٹارے میں کھڑا کریں۔ لیکن یہ اپنی نوکری بچانے کے لیے، یہ اپنے ضمیر کو سودا کرنے کے لیے بھی تیار ہوتے ہیں۔ نوکری بچانے کے لیے، ضمیر کا سودا کرنے کے لیے بھی تیار ہو جاتے ہیں۔ یہ نوکری بھی بڑی ظالم چیز ہے، اس کو بچانے کے لیے اس ملک میں مارشل لا بھی لگا دیے جاتے ہیں، اس نوکری کو بچانے کے لیے اس ملک میں مارشل لاؤں کو آئینی حیثیت بھی دے دی جاتی ہے، فوجی حکمرانوں کو
आइन में तरमीम करने की इजाज़त भी दे दी जाती है। और इस नौकरी को ही बचाने के लिए सहाफ़ी लोग और बड़े बड़े एंकर हजरात जो हैं वो पूरा सच भी नहीं बोल पाते। तो दुनिया की इस नौकरी में तो बहुत से लोग कामयाब होते हैं, मगर आज जो मंज़र हम यहाँ कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के पाकिस्तान के इस जिन्ना एवेन्यू पे देख रहे हैं, वो यकीनी तौर पे कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को अगर ये मालूम होता कि उनके नाम पे बनाई गई शाहराह पे उनके पाकिस्तानी जो हैं आज इस तरह अपने ज़िंदा रहने के बुनियादी हक के लिए एहतजाज कर रहे होंगे, तो शायद वो भी अपने फ़ैसलों पर नज़रसानी ज़रूर करते। मतीउल्लाह जान MJ TV से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। 25 तारीख को मुलाकात की उन लोगों की, फिर उनको एक दिया गया कि आपको मुलाकात के लिए ये चीज़ें को लेके आना है। नवाब ने वो बंदा मेरे पास आ गया क्योंकि मैं उसको पता है कि इसने ज़्यादा दौड़े लगाई है तो उसको ज़्यादा पता होगी। तो लिस्ट मैंने देख लिया तो उसमें 5 किलो अमरसे थे, 5 किलो से होगा था और 5 किलो के झूठ थे। तो ये और तो नहीं लेके जा रहा।